بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بہن بھائیوں کو میرے اس چینل رائز اینڈ شائن پر بہت بہت خوش آمدید۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر نہیں کیا، میں ان سے یہی کہوں گی کہ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ میرے اس چھوٹے سے ایفرٹ میں آپ کی سبسکرپشن، آپ کا لائک اور شیئر جو ہے وہ بہت ہی ہیلپنگ ہوگا، اور اللہ پاک آپ پر بھی اپنا فضل و کرم ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ الحمدللہ اللہ پاک کا آج ایک اور بہت ہی خوبصورت دن ہے، اور آج کے دن جس موضوع پر میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہی تھی وہ موضوع ہے کہ خوبصورت انسان کسے کہتے ہیں، یا ہم ایک خوبصورت انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ خوبصورتی کو اللہ پاک نے پسند فرمایا، خوبصورتی، نفاست، پاکیزگی کو اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ پسند فرمایا۔ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کو خوبصورت بنایا، اس دنیا کو، اس کائنات کو خوبصورت بنایا۔ سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی خوبصورتی سے نواز دیا، ظاہری، روحانی، اخلاقی، ہر طرح کی خوبصورتی سے اللہ پاک نے نواز دیا کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے محبوب کی تخلیق میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم دی، یہ تربیت دی، یہ تعلیمات دی کہ ہم ایک خوبصورت انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو آج کل جو معاشرتی حالات چل رہے ہیں، یا آج جو معاشرے کا معیار ہے خوبصورتی کو ماپنے کا، وہ ظاہری خوبصورتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور جو آنکھوں سے وہ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی بس اسی کا نام ہے۔ وہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ظاہری خوبصورتی کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور ظاہری خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ بھی اسی کا نام خوبصورتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو عقل اور فہم و فراست والے لوگ ہوں گے، جن کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عام مسلمانوں کو خوبصورت مسلمان، ایک اچھا انسان بننے کے لیے جو تعلیمات دیں، ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ اور اس کے بعد جو ہم زندگی گزارنے کے مرحلے میں آتے ہیں، جب ہم وہاں پہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے، جو ہمارے کردار کو، جو ہماری جو پرسنالٹی ہے، جو ہماری شخصیت ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے، وہ چیز ہے ہمارا اخلاق۔ ہماری اخلاقی قدریں کیسی ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ اخلاق کیسا ہے۔ کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ ایک انسان جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے، جس نے ہر طرح سے اپنا خیال رکھا ہوا ہے، اس کا لباس بھی اچھا ہے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہے، اس نے اپنی صفائی ستھرائی، نفاست، ہر چیز کا خیال رکھا ہے، وہ بولنے میں بھی اس کو پتا ہے کہ میں نے کیسے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ لیکن اگر اس انسان کا اخلاق نہیں اچھا، اگر وہ دوسرے انسان کو وہ عزت نہیں دیتا جو دینی چاہیے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے افضل ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا بھی اگر فخر یا غرور کا عنصر پایا جاتا ہے، اور بد زبانی اور بد اخلاقی کو وہ اپنی شخصیت کا حصہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسے کروں گا تو مجھے زیادہ امپورٹنس ملے گی، یا میں زیادہ اچھا لگوں گا، تو یہ بہت ہی غلط رویہ ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اخلاق سکھایا، انہوں نے سب سے پہلے اس اخلاق کا عملی نمونہ بن کر خود کو پیش کیا۔ انہوں نے خود بتایا کہ کیسے آپ نے اپنے اخلاق سے
اپنے حسن سلوک سے جو ہے وہ لوگوں کا دل جیتنا ہے۔ یہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا، اور آج تک اسلام کے ماننے والے کم ہونے کی بجائے مذہب اسلام جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اس میں وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آج بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں، جب وہ ان کی زندگی پہ نظر ثانی کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس بلند مقام پر اللہ پاک نے ان کو فائز فرمایا کہ عام انسان اس بلند مقام کا سوچ بھی نہیں سکتا، کہ انہوں نے کیسے مکے میں اپنے دشمنوں کے درمیان اپنی زندگی گزاری، اور کیسے ان کے دشمنوں نے ان کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی اپنے اخلاق سے پرے ہو کر کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اپنے اخلاق سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی۔ اگر ان کے دشمنوں نے انہیں جتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ہی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اور آج کل ہم اگر دیکھیں تو لوگوں کے اندر برداشت کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ ہمارے اندر برداشت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ہم بہت جلدی کسی بھی بات کا برا مان جاتے ہیں، ہم بہت جلدی کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہم بہت جلدی لوگوں سے رشتے توڑنے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ رشتہ جوڑنا جتنا مشکل ہے، رشتہ توڑنا اتنا ہی آسان ہے۔ ہم اپنے رشتوں کو، ہم اپنے اخلاق کے اوپر جو ہے وہ محنت نہیں کرتے۔ ہمارا بس یہی رویہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتے رہو، ہم اس کے اندر تبدیلی یا بہتری لانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ایک برداشت، صبر جو ہے اس کے اندر مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کی بجائے ہم اس چیز کو چھوڑ دینے میں زیادہ بہتری سمجھتے ہیں، اس چیز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو ہی چھوڑ دیں، یا ہم اس انسان کو ہی چھوڑ دیں۔ بد زبانی، بد اخلاقی، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ آسانی سے فوکس کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ہم اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی دل جوئی کریں، اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ بولیں کہ اس کو کوئی حوصلہ ملے، اس کو نا امیدی کی بجائے وہ امید کی طرف وہ انسان جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، جو اخلاق اور جو آپ کی حسن سلوک ہے، یہ سب چیزیں مل کر ایک انسان کو خوبصورت بناتی ہیں، اور ایسا انسان ہر لحاظ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی اللہ کا کرم اور فضل حاصل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی اخلاق کی ہار نہیں ہوتی، ہمیشہ اخلاق کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ جتنی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اپنے مذہب کے، اپنے انسانوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں، وہ سب کی سب تعلیمات جو ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم کسی سے اچھا سلوک کریں تو کبھی اس انسان کو یہ زندگی میں احساس نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے۔ ظاہری خوبصورتی تو ایک غیر معینہ مدت کے لیے ہے، کیونکہ جب انسان جوانی کے دہلیز سے جب بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، جب بڑھاپے کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے، تو ظاہری خوبصورتی تو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اخلاق کی خوبصورتی، حسن سلوک کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اسے آپ کی زندگی سے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو میری آج کی یہی ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ایک خوبصورت انسان بننے کے لیے ایک اچھا ایک روحانی اور ظاہری طور پر، کیونکہ جو روحانی طور پر آپ کے اندر خوبصورتی آتی ہے تو وہ خوبصورتی ظاہری طور پر بھی کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتی ہے، اور اس انسان کا چہرہ جو ہے وہ اللہ پاک اپنی محبت اور اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، ہم اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے اندر صبر اور برداشت کا رویہ جو ہے وہ پیدا کریں۔ تو ایسا انسان کبھی جو ہے وہ، ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ایسا انسان زندگی کے کسی موڑ پر بھی جو ہے وہ
مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے، یہ چھوٹا سا میسج جو ہے وہ ضرور پسند آیا ہوگا، اور ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں، اپنی روح کو خوبصورت کریں، روشن کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہوئی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے معاشرے کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اللہ پاک ہم سب کو ایک خوبصورت انسان بننے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا کرم و فضل قائم رکھے۔ اللہ حافظ۔